السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم قصیدہ شہر آشوب کی دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستقفی احوال، دیکھے جو کوئی فکر تردد کو تو یاں ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو خوشحال ہے اور ان کو کوئی مالی پریشانی نہیں ہے، لیکن اب یہ کہنے کی بات رہ گئی ہے، اگر ہم فریب سے دیکھیں تو لہر کوئی پریشان ہے۔ مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناکس ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ شاعروں سے ملاقات کرنے کی ہر چھوٹے بڑے کو خواہش رہتی ہے، اور شاعر اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ انہیں مشہور و معروف لوگوں سے تعلق پیدا کرنا ہے تاکہ وہاں ان کی مقاصد پوری ہو سکیں۔ گر عید کا مسجد میں پڑھے جا کے دو گانا، نیات قطع تہنیت خوان زماں ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر شاعر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دوران نماز ان کا دھیان عید مبارک موقع کو دھیان میں رکھ کر کوئی قطعہ تیار کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ ملاحی اگر کیجیے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مصنوعی خوان ہو۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مولوی کی طرف اتنی قدر ہے کہ اگر اس کو بآواز بلند مصنوعی پڑھنا آتا ہو تو وہ 2 روپے تک کما لاتا ہے۔ اور محض آخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یک کاسہ دال عدس وجوہ کی 2 نان ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں موجودہ دور میں استادوں کے حال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بیچارے تو بہت بدحالی ہے کہ وہ صرف مسور دال کا ایک پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں ہی میسر کرتا ہے۔ گویا علم کی روشنی پھیلانے والا استاد اس دور میں روٹیوں کا محتاج ہوتا ہے۔ دن کا تو بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسا دان ہو۔ ہنسا دان مطلب حساب جاننے والا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں استاد اگر حساب دان ہے تو بیچارہ دن بھر لڑکوں کو پڑھاتا ہے اور رات کو تھکا ماندہ گھر کا خرچہ جوڑنے لگتا ہے، مگر خرچہ پورا نہیں پاتا۔ اب کیجیے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے، وقت کہاں ہے۔ اس شعر میں اوقات مطلب وقت کی جمع، اوقات مطلب حیثیت۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں انصاف کیجیے کہ جس شخص کی یہ حیثیت اور حالات ہو، اس سے آرام کرنے کے لیے وقت کہاں ملتا ہے۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھوٹتے ہی تو شعراء کا وہ متون زبان ہے۔ متون مطلب جس کو طعنہ دیا جائے، شیخ مطلب پرہیزگار، چھوٹتے ہی مطلب فوراً۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر جب سنتے ہیں کہ کوئی شخص پرہیزگار ہو گیا تو اس کی نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں اور اس سے طعنے دینے لگتے ہیں۔ تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے خیل مریدان گئے وہ بس میں جہان ہے۔
تحقیق ہوا، عرس مطلب میلے کی خبر ملی، خیل مریدان مطلب مریدوں کی جماعت۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں مولوی یا شاعر کو خبر ملے کہ فلاں جگہ میلہ لگنے والا ہے تو فوراً داڑھی میں کنگھی کر کے مریدوں کی جماعت ساتھ لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کو دے کوئی روئے دے کوئی نعرہ زنان ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ وہاں جب ڈھولکی بجنے لگتی ہے تو سب جھومنے لگتے ہیں، کوئی کودتا ہے، کوئی وجد میں آ کر روتا ہے اور کوئی زور سے نعرے لگاتا ہے۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیان ہے۔ ٹک مطلب ذرا، وجد مطلب ذوق و شوق کی حالت۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ وہاں جب ڈھولکی بجنے لگتی ہے تو سب جھومنے لگتے ہیں، کوئی کودتا ہے، کوئی وجد میں آ کر روتا ہے اور کوئی زور سے نعرہ لگتا ہے۔ شیخ اور مولوی اگر وجد میں آ کر بے تال ہو گیا تو لوگ سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کی بد اصولی کے بارے میں کہتے ہیں۔ آرام سے کٹے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت حاضر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے جمعیت خاطر مطلب دل کا اطمینان۔ شعر میں شاعر فرماتے ہیں تم سے ذرا حال سنا کہ کسی کی زندگی آرام سے نہیں گزرتی، بتائیے دل کے اطمینان کی صورت کہاں ہے۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبہ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشان ہے۔ عقبہ مطلب مرنے کے بعد کی زندگی، آسودگی مطلب اطمینان۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں دنیا میں صرف نام کی آسودگی ہے، میں نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ عقبہ میں آسودگی کوئی نشان شاید موجود ہے۔ سو اس پہ یقین کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گوئندہ ہی کا محض گمان ہے۔ اس شعر میں شاعر یقین مطلب یقین رکھنا، گوئندہ مطلب کہنے والا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں لیکن عقبہ میں ملنے والی آسودگی کا یقین بھی لوگوں کے دلوں میں نہیں، گویا یہ بات بھی کہنے والے کا صرف گمان ہے۔ یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغۂ حشر، آسودگی حرفیت، نہ وہ یہاں ہے نہ وہ وہاں ہے۔ فکر معیشت مطلب روزی کی فکر، دغدغہ مطلب خوف، آسودگی مطلب خوب آسودگی، حرفیت مطلب آسودگی اور اطمینان محض وہ لفظ یا بات ہے۔ یہاں مطلب یہاں، وہاں مطلب وہاں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ آسودگی اور اطمینان صرف گمان اور زبانی بات ہے، دنیا میں روزی کی فکر ہے اور عقبہ میں قیامت کا خوف ہے۔